بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 5 کے اندر آج 4 علامتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک تا مفتوح ہے، ایک تا مکسور ہے، ایک تا مضموم ہے، اور ایک تا جو ہے وہ ساکن ہے۔ یعنی ایک تا کے اوپر زبر ہے، ایک تا کے نیچے زیر ہے، ایک تا کے اوپر پیش ہے، اور ایک تا ساکن ہے۔ تو یہ 4 علامات جو ہیں یہ کس کس فعل کی ہیں، کہاں پہ آتی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کے بارے میں مکمل وضاحت آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کو آسان انداز کے اندر عربی گرامر اور قرآن پاک کا ترجمہ اور بہت ساری اسلامک معلومات آپ کو انشاءاللہ اس چینل پہ ملتی رہیں گی۔ اور معلم القرآن کے اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو آپ کو مکمل پلے لسٹ کے اندر جو اسباق پہلے ہم نے اپلوڈ کیے وہ مل جائیں گے، ان کو ضرور پڑھیے، اور ان کے ذریعے سے آپ بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تا ساکن۔ کہتا ہے کہ یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں۔ یہ چاروں علامتیں کہاں پہ آتی ہیں؟ فعل کے آخر میں، اسم میں نہیں، فعل کے آخر میں آتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس فعل کو سرخ رنگ کے اندر ہیڈ لائن کیا ہوا ہے، اس لیے سرخ رنگ کے اندر فعل لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو مغالطہ نہ آئے کہ یہ اسم کے آخر میں کبھی نہیں آئیں گی، یہ فعل کی آخر کے اندر آئیں گی یہ تمام علامتیں، اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے۔ گزرا ہوا زمانہ جس کو ہم ماضی بولتے ہیں، زمانہ جو ہے حال، مستقبل اور ماضی، یہ 3 زمانے ہیں۔ ایک وہ زمانہ ہے جو گزر چکا ہے، ایک موجودہ ہے، اور ایک آنے والا ہے۔ تو اس کے اندر جو ترجمہ ہوگا وہ گزرے ہوئے زمانے کا ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر تا مفتوح ہے۔ یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے۔ یہ علامت جو ہے تا زبر تا، یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ خلقتا، تو نے پیدا کیا، قلتا، تو نے قتل کیا۔ یہ سارے یعنی جو ماضی گزرا ہوا زمانہ اس کے اندر یہ معنی پائے جا رہے ہیں۔ رزقتا، تو نے رزق دیا، دخلتا، تو داخل ہوا، علمتا، تو نے جانا، انعمتا، تو نے انعام کیا، سألتا، تو نے سوال کیا، سمعتا، تو نے سنا، قلتا، تو نے کہا، آمنتا، تو ایمان لایا۔ اب دوسرے نمبر پر تا مکسور ہے جس کے نیچے زیر ہے۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی تو نے، یعنی ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو زبر کے ساتھ آئے گی یعنی مفتوح ہوگی وہ مذکر کے لیے ہے، اور جو زیر کے ساتھ ہوگی وہ مؤنث کے لیے ہے۔ صرف آپ نے زیر زبر کے ساتھ اس کی پہچان کرنی ہے، فرق کو آپ نے دیکھنا ہے، باقی ترجمہ ان دونوں کا سیم ہے۔ مثالیں: جئتی، تو آئی ہے، خفتی، تو ڈری، امتلأتی، تو بھر گئی، کنتی، تو مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی نیچے زیر والی تائیں ہیں یہ مؤنث کے لیے ہیں، اور یہ واحد مؤنث جو گزرا ہوا زمانہ ہے جو ماضی ہے اس کے اندر بھی وہی چیز یہ ظاہر کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تا مضموم۔ یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ترجمے میں نے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو علامت ہے جس کے اوپر تا کے اوپر پیش ہے، یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے کیا جاتا ہے۔ انعمت، میں نے انعام کیا، ظلمت، میں نے ظلم کیا، رزقت، میں نے رزق دیا، خرجت، میں نکلا یا نکلی، علمت، میں نے جانا، خلقت، میں نے پیدا کیا، فضلت، میں نے فضیلت دی، قتلت، میں نے قتل کیا، دخلت، میں نے داخل ہوا یا ہوئی، امرت، میں نے حکم دیا۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہیں ان کے اندر یہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ترجمے میں یا میں نے کیا جاتا ہے۔
تو یہ تمام تر جو مثالیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے تا ساکن۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی اکیلی تا جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ جیسے صدقت اس مؤنث نے سچ کہا، کذبت اس مؤنث نے جھوٹ بولا، ذاقت وہ مؤنث تنگ ہوئی، آمنت وہ مؤنث ایمان لائی، اشارت اس مؤنث نے اشارہ کیا، قالت اس مؤنث نے کہا، کسبت اس مؤنث نے کمایا، جات وہ مؤنث آئی۔ تو یہاں پہ نوٹ ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر تا کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کی جزم کو زبر سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے جتنے بھی اوپر الفاظ پڑھے ہیں، ذاقت ہے، کسبت ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہاں پہ آپ کو ساکن نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر اس کو آگے ملایا جائے تو پھر اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو یہ ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کو حرکت کسرہ کے ساتھ دی جاتی ہے، تو وہاں پہ زبر یا پیش نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ زیر ہوگا۔ یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تا کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو، اس کی جزم کو زبر سے بدل دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جزم، تو یہ جزم جو ہے اس کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وقعت خشعت کی تا کو درج ذیل مقامات پر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے۔ مثالیں یہ ہیں اذا وقعت الواقعہ، یہ پہلی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں وقعت، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تا جہاں پہ جزم تھی اس کو ہم نے زیر سے بدلا تو کیا بن گیا؟ وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ دوسرے نمبر پر خشعت ہے، تو خشعت الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر یہ 4 علامتیں، ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی علامت ہے وہ تا مفتوح ہے، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تا جو ہے وہ مکسور ہے، یہ علامت مؤنث کی ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جی تھی تو آئی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تا مضموم ہے، یہ علامت واحد مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمے میں میں نے کیا جاتا ہے، جیسے انم تو میں نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری ہے وہ تا ساکن ہے، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ جو مثالیں ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تمام تر مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ اور آگے آخر کے اندر ایک نوٹ ہے کہ اگر تا کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وقعت خشعت کی تا کو درج ذیل مقامات پر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہم نے 2 مثالیں پڑھی ہیں، اذا وقعت الواقعہ خشعت الاصوات للرحمن۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ ہمارا معلم القرآن کا ہر سنڈے کے دن لیکچر ہوتا ہے، تو یہ بہت اہم ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اور اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔